السلام علیکم۔ 2 دن اور 2 راتیں وہ خوب آرام کرنے کے بعد خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ یہی وہ دن تھے جب اس نے پوری توجہ سے اپنے انتقام کے بارے میں سوچا تھا۔ اسے اپنی قوت کا اندازہ تھا اور وہ مٹھن خان کی طاقت کو بھی جانتی تھی۔ اگر صرف مٹھن خان کو قتل کرنا ہوتا تو وہ اب تک کر چکی ہوتی، مگر وہ تو اسے جڑ سمیت ختم کرنے کا ضد لیے ہوئے تھی۔ پہل تو یہ سب کچھ اس نے زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ سمجھا۔ اب اسے اس کھیل میں مزہ آنے لگ گیا تھا۔ اس کے دماغ نے نہ جانے کیسے کیسے راستے دکھائے تھے۔ ان میں کچھ ممکن اور کچھ ناممکن دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اسی ممکن اور ناممکن میں الجھی رہی۔ اس دوران اس نے فون کی دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں تک رسائی کی۔ بلو کیٹ تو اس کی طرف سے کسی کام کی منتظر تھی۔ اس نے کام دینے کا وعدہ کر لیا۔ بہت سارے رابطوں میں اسے ایک پرانی سہیلی بھی ملی جو اپنی عادتوں کے حساب سے تو انتہائی وحشت ناک تھی۔ اسے یہ کریز رہتا تھا کہ کون لڑکی اس کے ساتھ کتنا وقت گزار سکتی ہے۔ اپنی اسی عادت کے سبب اگر وہ وحشت ناک تھی تو دوسری جانب وہ شہر کے پوش علاقے میں پروڈکشن ہاؤس چلا رہی تھی، جہاں مختلف ڈاکومنٹریز، ڈرامے اور مختلف پروڈکشن ہوتی تھی۔ اس لیے اس کی رسائی بہت سارے ایسے لوگوں سے تھی جو جرائم کی دنیا میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا، لیکن وہ خود کو صورتی کہلانا پسند کرتی تھی۔ صورتی نے نینا میں اس لیے دلچسپی لی تھی کہ نینا اسے اپنے مطلب کی لگی تھی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اسے پتہ چلا کہ نینا اس سے بھی آگے کی شے ہے۔ جلد ہی بات ناولوں سے کہانیوں کی طرف چلی گئی۔ صورتی اس سے اپنے پروفیشن کی باتیں کرنے لگی۔ وقت گزارنے کے ساتھ یہ دلچسپی کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی گئی۔ نینا نے اس کے کئی کام کیے۔ اب وقت اور حالات بدل چکے تھے۔ نینا کی باتوں میں واضح فرق آ چکا تھا۔ اس بار صورتی نے نینا سے ملنے کی خواہش کی، جسے وہ ٹال گئی۔ اس شام وہ بنگلے کے عقب میں بنے باغ میں تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، آسمان صاف تھا۔ وہ پودوں کے درمیان سفید کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ہلکے سبز رنگ کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا، جس کے ساتھ سفید آنچل اس کے گلے میں تھا۔ وہ موسم کا لطف لینے نکلی تھی، لیکن ذہن میں وہی باتیں گونج رہی تھیں۔ ایک سے ایک نیا خیال ابھر رہا تھا، لیکن ایک سوال ایسا تھا جو اس کے دماغ میں چبھ رہا تھا۔ ایسے میں وہ یہی سوچ رہی تھی کہ بی بی صاحب سے بات کرے۔ وہ اٹھی اور آہستہ آہستہ بیڈ روم میں جا پہنچی۔ اس نے فون آن کیا اور بی بی صاحب کے نمبر ملا دیے۔ چند لمحوں بعد اس کی کال ریسیو کر لی گئی۔ حال احوال کے بعد اس نے وہ سوال دہرا دیا جو اس کے دماغ میں چبھن بنا ہوا تھا۔ نینا، تم نے اس پر سوچا تو میں بتا دیتی ہوں۔ وہ دونوں سفید کپڑوں والے اپنے ہی لوگ تھے۔ انہی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، بی بی صاحب نے اپنے محسوس لہجے میں اسے بتا دیا۔ میں بھی یہی سمجھ رہی تھی، ورنہ نینا کہتے کہتے رک گئی تو بی بی صاحب بولی، فکر نہیں کرو، پولیس اب تمہیں کچھ نہیں کہے گی۔ اب تمہارے ذمہ ایک کام ہے، لیکن پہلے صورتحال سمجھ لو۔ جی فرمائیں، اس نے تیزی سے کہا۔ صورتحال اب یوں ہو گئی ہے کہ اعجاز اب تم سے شادی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کے والدین نہیں مان رہے ہیں۔ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتے جو جرائم کی دنیا سے منسلک رہی ہو۔ اس وجہ سے وہ روٹ کر دبئی چلا گیا ہے۔ اب تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہیں، سو تم نے فاہرہ دورانی کے ہاں نوکری کر لی ہے۔ بی بی صاحب نے کہا تو اس نے ساری صورتحال سمجھتے ہوئے پوچھا، وہی فاہرہ دورانی جو عورتوں کے حقوق کی تنظیم چلاتی ہے اور بزنس مین دورانی کی بیوی ہے؟ ہاں وہی۔ وہ وہاں کام کرنے کی جو بھی تفصیل بتائے سکون سے سن لینا، مگر جو کرنا ہے وہ تمہیں بعد میں پتہ چلے گا۔ بی بی صاحب نے کہا تو نینا کو ایک دم ایسا لگا جیسے وہ اسے اپنے مقصد سے کہیں دور لے جانا چاہتی ہیں۔ اس کا مقصد تو مٹھن خان کو ختم کرنا تھا، لیکن یہ کس کام پر لگایا جا رہا تھا؟ کہیں اس پر احسان کر کے اسے اپنی مرضی کے کام تو نہیں لیے جائیں گے؟ کیا اب اسے بلیک میل کیا جائے گا؟ کیا اسے ابھی سے بتا دینا چاہیے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے بی بی صاحب کی آواز سنائی دی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، آپ کی بات سن رہی ہوں، اس نے تیزی سے کہا۔ وہ اپنی بات کہہ نہ سکی۔ دیکھو نینا، یقین سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ تم شاید نہیں جانتی کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو۔ کسی پر نہیں، خود پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بی بی صاحب نے کہا، جی میں صبح ہی ان سے مل لوں گی۔ وہ تیزی سے بولی، ہاں کل مل لینا، انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔
جی ٹھیک ہے، نینا نے کہا تو الوداعی کلمات کے ساتھ کال بند کر دی گئی۔ فطری طور پر وہ بہت کچھ سوچتی رہی، اسے یوں لگا جیسے وہ اپنے ٹریک سے ہٹ گئی ہے۔ بہت سارے خیال اس کے ذہن میں آئے جس سے اس کی بے چینی بڑھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایک دم سے اس نے وہ سب کچھ دماغ سے نکال دیا جو اسے پریشان کرنے کے در پہ ہو گیا تھا۔ اس وقت شام پھیل چکی تھی، وہ منتشر دماغ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اسے پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اٹھی اور کھڑکی تک چلی گئی، جہاں سے اسے دکھائی کچھ نہ دیا۔ وہ پلٹ کر بیڈ تک آئی ہی تھی، پھر کچھ سوچ کر کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس نے اوپر سے دیکھا، لاؤنج میں شعیب کھڑا باغ علی سے بات کر رہا تھا۔ اسے ان دونوں کی باتوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شعیب کے چہرے پر پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے پوری بات سنی اور پھر یوں ہی اوپر کسی کا احساس کر کے دیکھا تو اسے نینا کھڑی دکھائی دی۔ جیسے ہی اس پر نگاہ پڑی، اس نے نینا کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسی لمحے نیچے کی جانب چل پڑی۔ اس دوران باغ علی اسے اپنی بات کہتا رہا۔ نینا جیسے ہی شعیب کے قریب گئی، باغ علی خاموش ہو گیا۔ نینا نے شعیب کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا، کب آئے؟ سیدھا ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں، اس نے نینا کے چہرے پر دیکھتے ہوئے زبردستی کی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا تو نینا نے پوچھا، خیریت ہے شعیب؟ نہیں، خیریت نہیں ہے۔ آج صبح مٹن خان کے لوگوں نے بھائی پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ مجھے ابھی باغ علی نے بتایا ہے، مجھے کسی نے اطلاع نہیں دی تھی۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے تیزی سے بتایا تو باغ علی نے شرمندہ سے لہجے میں دھیرے سے کہا، بابا سائیں نے سختی سے منع کیا تھا۔ اب کیسی حالت ہے؟ چلو اس کے پاس چلتے ہیں، نینا نے بےتابی سے کہا۔ نہیں، تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی، اس طرح اس کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح سامنے آ جاؤ یا تمہارا تعلق مجھ سے ثابت ہو جائے۔ لیکن میں ان کے سامنے، اس نے کہنا چاہا تو شعیب نے سختی سے کہا، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ میں جا رہا ہوں مگر تم نے کسی بھی حال میں مجھ تک نہیں پہنچنا جب تک میں نہ کہوں، سامنے نہیں آنا۔ سمجھ گئی ہو نا میری بات؟ سمجھ گئی، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں فون پر رابطہ رکھوں گا، اس نے کہا۔ چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر خود پر قابو پاتا ہوا فوراً ہی پلٹ گیا۔ باغ علی اسے پورچ تک چھوڑنے گیا۔ شعیب کے چلے جانے کے بعد اس نے باغ علی کو بلایا۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا، پوری بات بتاؤ۔ بی بی جی، مجھے تو بابا سائیں کا فون آیا تھا، انہوں نے یہ واقعہ ہو جانے کے بارے میں بتایا اور آپ سے ذکر تک نہ کرنے کا سختی سے حکم دیا تھا۔ کیسے ہوا، کچھ پتہ چلا؟ نینا نے ایک طویل سانس لے کر دھیرے سے پوچھا۔ وہ فارم ہاؤس کی طرف جا رہے تھے، گارڈ بھی ساتھ تھے۔ کچھ لوگ ان کی گاڑی کے تعاقب میں آئے، انہوں نے ایک دم سے گاڑی پر حملہ کر دیا۔ ان کے دونوں گارڈز اور ڈرائیور موقع پر مارے گئے، وہ شدید زخمی ہیں، باغ علی نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے کہا اور اٹھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف چل دی۔ یہ کوئی نئی یا انہونی بات نہیں تھی، ان کی دشمنی چل رہی تھی۔ مٹن خان کے لوگوں کو موقع ملا اور انہوں نے وار کر دیا۔ یہ فطری سی بات بھی تھی کہ مٹن خان ان دنوں شدید دباؤ کا شکار تھا۔ ایک طرف اس کے اپنوں کی لاشیں اٹھ رہی تھیں تو دوسری جانب علاقے میں جو اس کی ٹھاک بیٹھی ہوئی تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ تیسرا، اسے یہ سراغ نہیں مل رہا تھا کہ اس کے بندے جو مار رہی ہے اصل میں وہ ہے کون۔ یہ ساری باتیں اس وقت نینا کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں۔ اہم بات یہ تھی کہ شعیب کا رد عمل کیا ہوگا۔ شعیب اس کے اتنے کام آیا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسی کی وجہ سے وہ مٹن خان کو اتنا نقصان پہنچا چکی ہے تو یہی سچ تھا۔ اب وہ اس کے کتنے کام آ سکتی ہے؟ نینا کے لیے اصل امتحان اب یہی تھا۔ اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا یہ بھی نینا کو نہیں معلوم تھا۔ وہ سوچتی جا رہی تھی کہ باغ علی کمرے میں آ گیا۔ اس نے افسردہ سے لہجے میں کہا، وہ چھوٹے سائیں اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ او، نینا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، پھر چند لمحوں بعد بولی، ٹھیک ہے، میں بی بی جی آپ نے کہیں نہیں جانا، شعیب بابا نے سختی سے کہا ہے، وہ رابطہ کریں گے، باغ علی نے دھیمے سے کہا۔ اوکے، میں یہیں ہوں، اس نے جواب دیا اور اٹھ کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ان لمحات میں شعیب کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے صورتی یاد آ گئی۔ اس نے چند لمحے سوچا اور اسے کال کر دی۔ تم مجھ سے ملنے کا پلان کر لیا تم نے؟ صورتی نے پوچھا۔ ارے نہیں، صرف ایک ٹپ دے رہی ہوں، اگر اس پر کام کرو تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، نینا نے کہا۔
فائدے کی بات؟ ذرا جلدی بولو، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو نینا نے بڑی سنجیدگی سے بتایا، MNA مٹھن ہان کے علاقے میں انہی چند مہینوں میں کئی ساری وارداتیں ہو چکی ہیں، جانتی ہو؟ ہاں یار، ایک دم سے وہاں سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وہ دلچسپی سے بولی۔ کیوں ہو گیا یہ سلسلہ؟ اس پر نہیں سوچا؟ اس نے کہا۔ بات تو سوچنے کی ہے، وہ بولی۔ یہ ایک بڑی رپورٹ بنتی ہے۔ مٹھن ہان یہ سب کروا رہا ہے کیونکہ اسے کسی گولی نام کی عورت سے خطرہ ہے جو اسے مارنے کے لیے کہیں سے آ گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی عورت نے اس کے بیٹے کو بھی مارا ہے، جس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ سمجھ رہی ہو کہ فائدہ کیا لینا ہے؟ نینا نے کہا تو صورتی چونکتے ہوئے بولی، ارے واہ، لمبی رقم۔ یہ کہہ کر اس نے پوچھا، اور تمہارا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کی سیاسی ساکھ تباہ کرنے کے لیے جتنی معلومات مل جائیں، اس نے کہا۔ مل جائیں گی، صورتی نے کہا، پھر تھوڑی معلومات کے بعد فون بند کر دیا۔ اگلے دن کی شام ڈل رہی تھی جب شعیب آ گیا۔ وہ سیدھا اس کے پاس بیڈ روم میں ہی آیا۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہی اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ نینا کو بتایا، یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ حملہ مٹھن ہان نے ہی کروایا ہے۔ جو بندے بیچے تھے ان کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ FIR درج نہیں کروائی۔ ہاں، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا تھا؟ نینا نے پوچھا۔ تم جانتی ہو، اس نے تلخی سے کہا۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ نینا نے یوں پوچھا کہ شعیب کو اس کی سوچ کے بارے میں احساس ہو گیا۔ نہیں، تم نہیں، اور نہ ابھی، کیونکہ وہ تمہیں بل سے نکالنا چاہتا ہے اور یہ حملہ اس نے کیا ہی اس لیے ہے۔ یہ تم بھی سمجھتی ہو۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ اگلا حملہ مجھ پر کروائے گا۔ میں مر گیا تو؟ اس نے کہنا چاہا تو نینا نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ انتہائی لاشعوری میں ہوا تھا۔ شعیب اپنی بات بھول گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ نینا کو بھی احساس نہیں تھا کہ اس نے کیا کیا۔ جیسے ہی اسے احساس ہوا، وہ ایک دم سے چور سی بن گئی، پھر چہرہ ایک طرف کر کے اسے نگاہیں چراتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ اسے یوں بھینچ لیا جیسے وہ کہیں دور جا رہا ہے۔ تبھی شعیب نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ریلیکس نینا، آئندہ ایسا نہیں کہوں گا۔ تبھی نینا الگ ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے بولی، کب تک؟ شعیب، کب تک میں باہر نہیں نکلوں گی؟ تم مجھے بتاؤ، کہاں ملیں گے وہ؟ انہیں ختم کرنا تو۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وہ بات کاٹتے ہوئے وحشت ناک لہجے میں بولا، آج رات تیار رہنا، بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نینا نے شعیب کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا جہاں انتہائی درجے کی سختی تھی۔ چلتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا اور پھر نکلتا چلا گیا۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ پلان کیا ہے اور کرنا کیا ہے۔ شام ڈھل کر رات میں بدل گئی تھی۔ شعیب کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ انتہائی بے چینی سے بیڈ روم تک محدود تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی نکلے اور ان سب کو ختم کر دے جنہوں نے اس کی محبت شعیب کو دکھ دیا تھا۔ کئی بار اس نے فون پکڑا اور شعیب کو کال کرنے کے لیے نمبر بھی ملائے، لیکن ہر بار وہ رک جاتی۔ نہ جانے وہ کس مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، کیا کر رہا تھا۔ اس نے سختی سے منع کیا ہوا تھا، اس لیے اس نے خود کو روک کر رکھا ہوا تھا۔ وہ اسی انتظار میں تھی کہ صورتی کی کال آ گئی۔ ذہنی دباؤ کے اس ماحول میں اسے صورتی کی کال آنے پر اچھا نہیں لگا۔ وہ کال سننا نہیں چاہتی تھی۔ ایک بار کال آ کر ختم ہو گئی۔ ذرا سی دیر سکون ہوا، پھر فون بج اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ یار، وہ لوگ تو بڑے سیاسی نکلے، منٹوں میں ہی لائن پر آ گئے، اس نے حیرت بڑے لہجے میں بتایا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ان سے بات کرنے سے پہلے تھوڑا ہوم ورک کیا تو مجھے یہ کام کچھ بڑا لگا۔ میں نے اپنی کہانی بنائی اور ڈال دی کہانی۔ اس پر فوراً ہی انہوں نے ڈیل کرنے کی بات کی، اس نے بتایا، لیکن حیرت اب بھی اس کے لہجے میں تھی۔ کیسی ڈیل؟ نینا نے پوچھا۔ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، یہ کام ان کا نہیں، وہ تو مظلوم ہے، فوراً ملنا چاہتے ہیں، اس نے بتایا۔ کہاں ملنا چاہتے ہیں اور کون ملے گا؟ کیا خود مٹھن ہان بات کرے گا؟ نینا نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ نہیں، اس کا بیٹا ہے ارمان خان، اس نے ساری بات کی ہے اور وہی ملے گا کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں، کہہ رہا ہے کہ ابھی بتائے گا مجھے۔ صورتی نے کہا ہی تھا کہ نینا نے پوچھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے کیوں کال کی؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ ارمان خان کیسا بندہ ہے، تاکہ میں پھر اسے اسی کے حساب سے ڈیل کروں نا۔ میں اکیلی چلی جاؤں اور وہ اپنے بندے ساتھ لے آئے، اور پھر وہ کہتے کہتے ہوئے رک گئی۔ وہ اپنی ساری بات کہہ گئی تھی۔ دیکھو، وہ تھوڑا عرصہ پہلے ہی باہر سے آیا ہے، میرے خیال میں لندن سے، وہیں کہیں پڑھ رہا تھا، اس لیے دیسی بدماشی نہیں کرے گا، یا پھر ٹریپ بھی کر سکتا ہے۔
یا کچھ بھی، کیونکہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتی اور نہ کبھی اسے سامنا ہوا۔ نینا نے گول مول سی بات کی۔ مطلب رسک ہے، صورتی نے کہا۔ دیکھ لو تم اپنا تحفظ کر لینا، پھر ملنا، اسے اپنی جگہ پر بلاؤ، اس کی جگہ پر کیوں جاؤ؟ نینا نے مشورہ دیا۔ بالکل، میں اسے 5 اسٹار میں ہی بلاتی ہوں، وہیں بات کرتے ہیں، صورتی نے کہا۔ ٹھیک ہے، بتانا پھر، نینا نے کہا۔ بتاتی ہوں کہ کیا ہوا، پھر اسی حساب سے معلومات بھی تو لوں گی نا تم سے۔ اوکے پھر، صورتی کہتے ہوئے رک گئی۔ اوکے، نینا نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اسی لمحے اس کا دوران خون تیز ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، وہ بے چین ہو گئی۔ اسی بے چینی میں اس نے خود سے طے کر لیا کہ اگر اگلے 10 منٹوں میں شعیب نہ آیا تو وہ خود نکل پڑے گی۔ اس نے تنگ نیلی جین کے ساتھ سیاہ کرتا پہن لیا، اس کے ساتھ بڑا سا رومال لے کر سکارف کے انداز میں سر پر باندھ لیا۔ اس نے الماری سے جیکٹ نکالی اور پہن لی۔ الماری کے ایک خانے میں پسٹل پڑا تھا، وہ اس نے نکالا اور جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ پھر جو اسے جیکٹ میں رکھا جا سکتا تھا وہ رکھ کر مڑی ہی تھی کہ اسے پورچ میں کار رکنے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے فون الماری میں رکھے اور ایک فون اٹھا کر جیب میں ڈال لیا۔ تبھی فون بج اٹھا۔ اس نے دیکھا شعیب کی کال تھی۔ ہاں بولو، اس نے کال ریسیو کر کے تیزی سے پوچھا۔ جلدی سے نیچے آ جاؤ فوراً، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اس نے کہا اور کال بند کر دی۔ نینا 2 منٹ سے بھی کم عرصے میں پورچ میں آ پہنچی تو اسے دیکھ کر شعیب بولا، اتنی جلدی؟ کچھ زیادہ ہی جلدی؟ میں پہلے ہی سے تیار تھی، نینا نے ساتھ والی پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تبھی شعیب نے کار بڑھا دی۔ سڑک پر آ کر نینا نے پوچھا، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہاں سے تقریباً 9-10 کلومیٹر پر ایک علاقے میں ڈیرا ہے، وہاں پر مٹھن ہان کے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے بھائی پر حملہ کیا ہے۔ پوری تصدیق کے ساتھ یہ خبر ہے، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ لوگ اب وہاں پر نہیں ہیں تو؟ وہ ڈرامائی انداز میں بولی تو شعیب نے اس کی طرف دیکھے بنا سکون سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم؟ وہ لوگ چاہیں ہوں گے بھی ادھر، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ گیدڑ کے شکار سے زیادہ اگر نیل گائے کا شکار کر لیا جائے تو کیسا رہے گا؟ زبردست، شعیب نے ذرا سی حیرت سے کہا۔ تو چلو پھر کار 5 اسٹار ہوٹل کی جانب لے چلو، ہمارا شکار وہیں جائے گا۔ نینا نے تھر تھرائے ہوئے لہجے میں یوں کہا جیسے وہ خود پر قابو نہ پا رہی ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم یوں ہی نہیں کہہ رہی ہو، لیکن اگر یہ ہمارے لیے ٹریپ ہوا تو؟ اس نے پوچھا۔ تو دیکھا جائے گا، آر یا پار، نینا نے لاپرواہی سے کہا اور سڑک پر دیکھنے لگی جہاں دور تک کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی جا رہی تھی۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے، دونوں ہی آنے والی صورتحال کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ وہ 5 اسٹار ہوٹل کے پاس پہنچ جانے والے تھے۔ نینا سوچ رہی تھی کہ اس نے نہ صورتی کو پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی ارمان خان کو، مگر وہ ان کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ ممکن ہے وہ نینا کو ایک لیڈی کانسٹیبل کے طور پر جانتے ہوں، ارمان خان نے کہیں دیکھا ہو، صورتی نے کہیں کوئی تصویر دیکھی ہو، مگر اسے خود پر بھروسہ تھا، وہ کافی حد تک بدلی ہوئی تھی، وہ اسے یوں نہیں پہچان پائیں گے۔ کیا خیال ہے اندر جایا جائے یا یہیں کہیں باہر ہی اس کا انتظار کیا جائے؟ شعیب نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ ہاں، وہ تمہارے ہی انتظار میں ہوگا نا کہ آؤ میں باہر آ رہا ہوں، مجھے پکڑ لو۔ ارے بدھو، وہ اپنے ساتھ لوگ لائے گا، میں یہاں صرف انہیں دیکھ رہی ہوں، نینا ہنستے ہوئے بولی۔ میں بھی اپنے ساتھ لوگ لایا ہوں، شعیب نے بتایا۔ کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھے بنا پوچھا۔ وہ میرے ارد گرد ہیں، فکر نہ کرو، وہ مجھے ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو بولی۔ تم کار پورچ میں لے جاؤ گے اور مجھے اتار کر کہیں بھی انتظار کرو گے، ہمارے درمیان فون پر رابطہ رہے گا۔ اوکے، شعیب نے کسی بحث کے بغیر کہا اور 5 اسٹار ہوٹل آ جانے پر نینا اسی ہوٹل کی عمارت دیکھنے لگی۔ شعیب اسے پورچ میں اتار کر چلا گیا۔ نینا اپنا پرس جلاتی لاؤنج میں گئی اور پھر گھوم کر ایک ایسی میز پر جا بیٹھی جہاں سے داخلی دروازے پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ وہاں بیٹھ کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اسے ایک میز پر ایک اکیلی بیٹھی ایک عورت دکھائی دی جو کافی ماڈرن دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سلیو لیس شرٹ کے ساتھ ٹائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، اس کے بال بوائے کٹ تھے، دیکھے نین نقوش اور ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں بندے اور شفاف گردن میں ہلکی سی چین پہنی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ وہی صورتی ہے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے فون کر دیا۔ دوسری طرف اسی نے فون اٹھا لیا۔ کہاں ہو تم؟ نینا نے پوچھا۔ یار، میں نے اپنی جگہ پر اسے بلایا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچ پایا، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، اس نے اکتاہٹ سے کہا تو نینا سوچتے ہوئے بولی،
میرے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہیں کہیں کسی الجھن میں پھنس گیا ہے یا وہ کچھ اور ہی کر رہا ہے۔ اتنی دیر کرنے میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ نینا نے یوں ہی بات بڑھا دی۔ دیکھتے ہیں، میں بس چند منٹ مزید بیٹھوں گی پھر چلی جاؤں گی، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ اوکے، جانے لگو تو مجھے بتانا۔ نینا نے کہا ہی تھا کہ اسے لگا جیسے اس کے فون پر کال آ رہی ہے۔ اس نے کال بند کر دی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اسے تھوڑے فاصلے پر بیٹھی وہ خوبصورت سی عورت ہی صورتی ہے۔ اس نے اسکرین پر دیکھا، شعیب کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کی تو وہ بولا، ارمان آ گیا ہے۔ اوکے، اس نے کہا اور کال ویسے ہی چلنے دی۔ اتنے میں ایک وجیح نوجوان داخلی دروازے سے اندر آ گیا۔ اس کا گول چہرہ، کلین شیو، بڑی بڑی آنکھیں، بال پیچھے کی طرف بنے ہوئے، سرخ گالوں والا فربا مائل تھا۔ اس نے سیاہ ڈریس پتلون کے ساتھ سفید جیکٹ والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے کف اڑیسے ہوئے تھے، بائنی کلائی پر قیمتی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی دو لوگ اندر آ کر ایک طرف چل دیے۔ بلا شبہ وہ اس کے ساتھ تھے۔ اس نے حال پر ایک نظر دوڑائی اور اپنا فون نکال کر کال کی۔ فون صورتی نے اٹھا لیا۔ دونوں میں بات ہوئی تو وہ سیدھا اس کے پاس آ گیا۔ وہ صورتی کے چہرے پر دیکھتا ہوا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ان میں باتیں ہونے لگیں۔ ان کی باتوں کا دورانیہ 3 منٹ سے زیادہ کا نہیں رہا تھا۔ انہی لمحات میں نہ جانے کب ایک بوائے کٹ بالوں والی لڑکی ہال میں داخل ہوئی اور سیدھی انہی کی میز تک آن پہنچی۔ وہ صورتی سے باتیں کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی صورتی کے چہرے پر خوف پھیل گیا، اس کی آنکھوں میں موت کا ڈر ٹھہر گیا تھا۔ تبھی ارمان خان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے کوئی بات کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ صورتی بھی لڑزتے قدموں سے اٹھ گئی۔ نینا سمجھ گئی کہ وہاں کیا ڈرامہ ہو گیا تھا۔ وہی ہوا تھا جو اس نے سوچا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی، وہ بھی اٹھ گئی۔ اس نے یہ صورتحال شعیب کو بتا دی۔ نینا سمجھ رہی تھی کہ اب باہر کیا ہوگا۔ 5 اسٹار ہوٹل کی پارکنگ 4 دیواری کے اندر تھی۔ باہر کون کون تھا، نینا کو یہ بالکل پتہ نہیں تھا۔ وہ دھیمے انداز میں چلتی ہوئی داخلی دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت ارمان خان کی کار پورچ میں آ چکی تھی۔ ارمان خان پیسنجر سیٹ پر بیٹھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے پہلے صورتی کو بٹھایا، پھر خود بیٹھ رہی تھی کہ نینا نے اسے دھکا دیا، وہ اندر گر گئی۔ اسی لمحے نینا نے بھی کار میں بیٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور جیکٹ میں ہاتھ ڈال کر پسٹل نکال لیا۔ ڈرائیور نے گیئر لگا دیا تھا۔ نینا نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر پسٹل ارمان خان کی گدی پر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی لفظ منہ سے نکالتا، نینا نے سرد سے لہجے میں کہا، رکو مت، نکلتے چلو۔ کون ہو تم؟ وہ دھیمے سے بولا۔ موت، اگر میری بات مانتے رہو گے تو زندگی، اس نے اسی لہجے میں کہا۔ تب تک کار گیٹ کراس کر گئی تھی۔ تم جو بھی ہو، بہت غلطی کی ہے یہاں میرے ساتھ کار میں بیٹھ کر۔ میں اس بلیک میلر کو بکو مت، ورنہ میں تمہیں زندہ چھوڑنے کا ارادہ بدل بھی سکتی ہوں۔ پھر لمحہ بھر رک کر کہا، صورتی، کار رکتے ہی نکل جانا۔ روکو کار، اس نے حکم دینے والے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پسٹل کا دباؤ بڑھا دیا۔ کار روکو، ارمان خان بولا، تبھی ڈرائیور نے کار روک دی۔ صورتی اترنے لگی تو نینا نے لڑکی کو کالر سے پکڑتے ہوئے کہا، پسٹل صورتی کو دے دو ورنہ پہلے تم مرو گی۔ لڑکی نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پسٹل سیدھا ہی کیا تھا کہ نینا نے اس کی کلائی پر ہاتھ مار دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ لڑکی گولی چلانے لگی ہے۔ کار میں فائر گونج گیا، گولی چھت میں سے نکل گئی تھی۔ پسٹل ان دونوں کے پاؤں میں آ گرا۔ تب تک صورتی کار سے باہر نکل چکی تھی۔ وہ رکی نہیں بلکہ سڑک پر اترتے ہی بھاگ گئی۔ لڑکی نے نینا کی گردن دونوں ہاتھوں سے پکڑنا چاہی، تبھی ارمان خان لڑزتے ہوئے لہجے میں بولا، رک جاؤ۔ لڑکی وہیں تھم گئی۔ نینا بولی، ڈرائیور چلو۔ ڈرائیور نے کار بڑھا دی۔ اسی لمحے شعیب نے انہیں کراس کیا۔ اس کے ساتھ ہی 2 مزید کاروں نے انہیں اوورٹیک کر دیا۔ نینا پوری صورتحال کو سمجھ رہی تھی۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ ساتھ تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ شعیب اس کی بات فون پر سن رہا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا، ارمان خان، اس لڑکی نے اگر اب ذرا سی بھی حرکت کی تو میں اسے مار دوں گی۔ میں تمہاری، لڑکی نے انتہائی نفرت سے کہا تو نینا کو امید تھی کہ وہ رد عمل ضرور دے گی۔ وہ پہلے سے تیار تھی، اس لیے پوری قوت سے کونی اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ پیچھے ہٹی تو ارمان خان چیخ پڑا، پسٹل چل سکتا ہے بغیرت۔ لیکن وہ لڑکی نہیں رکی۔ اس نے پھر نینا پر وار کیا تو نینا نے ہاتھ گھمایا اور اس کی گردن پکڑ لی۔ لڑکی اپنی گردن چھڑانے لگی۔ کار روکو، ارمان خان چیخا۔ کار رک ہی رہی تھی کہ سامنے جاتی ہوئی شعیب کی کار بھی رک گئی۔ یہ بالکل اس کی کار کے پاس رکے۔ وہ سڑک بھلے اتنی مصروف نہیں تھی لیکن تھوڑی بہت ٹریفک تو گزر رہی تھی۔
وہاں اگر ہنگامہ ہوتا تو وہاں پر رش لگنے میں دیر نہیں لگنا تھی۔ جو نینا سوچ رہی تھی اس کے لیے جگہ مناسب نہیں تھی۔ اچانک ہی سامنے کی تینوں کاروں سے لوگ نکلے، تب تک پیچھے بھی 2 کاریں آن رکیں۔ کار سے مت نکلنا، پیچھے ارمان کے بندے ہیں، ایک دم سے نینا نے زور سے کہا، پھر اسی کے ساتھ ہی ڈرائیور سے بولی، باہر نکلو جلدی۔ پہلے تو وہ ہچکچایا، پھر جب سامنے سے 2 بندے آنے لگے تو وہ ہاتھ اوپر کیے کار سے باہر نکل گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے ہوئے تھے، لیکن دونوں طرف سے آمنے سامنے لوگوں نے ہتھیار تان لیے تھے۔ نینا نے ایک ہاتھ سے لڑکی کی گردن پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے ارمان خان کی گردن پر پسٹل رکھا ہوا تھا۔ صورتحال گمبھیر ہو گئی تھی۔ نینا اس معاملے کو طول نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے چشمے زدن میں پسٹل والا ہاتھ گھمایا اور پوری قوت سے لڑکی کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے ہی گردن کے دباؤ سے بے ہوش ہونے کو تھی، وہیں لڑک گئی۔ اس دوران ارمان نے گھوم کر پلٹنا چاہا، مگر نینا نے اس کے سر پر پسٹل رکھ دیا۔ جلدی سے آؤ ڈرائیور کی جگہ۔ نینا نے تیزی سے کہا ہی تھا کہ سامنے سے شعیب اتر کر تیزی سے ان کی کار کی جانب بڑھا۔ اس نے عقل مندی یہ کی کہ وہ بالکل سیدھا نہیں بڑھا تھا، بلکہ کافی حد تک جھک کر کار کی آڑ لے کر آیا تھا۔ وہ آتے ہی کار میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تو نینا بولی، اب نکل، اسے لے کر باقی آ جائیں گے۔ دیکھو، مجھے نقصان پہنچا کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ صورتی کو غلط فہمی ہو گئی تھی، اس لیے میں… بکو مت، خاموش رہو۔ اس دوران شعیب کار کو گیئر لگا چکا تھا۔ وہ سامنے کی کاروں سے بچ کر نکلا اور ایک دم سے رفتار بڑھا دی۔ تقریباً 20-25 منٹ تک کار پوری رفتار سے چلتی رہی۔ وہ شہر سے ہٹ کر مضافات میں پہنچ گئے تھے۔ وہاں اجاڑ زمین تھی جو کاشتکاری کے قابل نہیں تھی، ایک طرف چٹیل میدان تھا۔ شعیب نے وہاں جا کر کار روکی ہی تھی کہ نینا کار سے باہر نکل آئی۔ اس نے ارمان کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ خوفزدہ ہو گیا تھا، کار میں بیٹھا رہنا چاہ رہا تھا۔ دیکھو، غلطی ہو گئی، جو صورتی کہے گی وہی ہوگا، باہر نکل، نینا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ اتنے میں وہاں ارد گرد 5 کاریں آ رکیں۔ ان میں 2 ارمان خان کے ساتھ کی تھیں اور 3 شعیب کے ساتھ تھیں۔ وہ سبھی اپنی اپنی کاروں سے باہر نکل آئے تھے۔ اتنے میں شعیب بھی کار سے باہر نکل آیا۔ وہ ارمان خان کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ ارمان خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ کر دے گی، پھر بھی اس نے آخری کوشش کرتے ہوئے باہر نکل کر کہا، جب میں نے مان لیا کہ میں اب صورتی… ایک شرط پر، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ اس نے پوچھا تو وہ بولی، وہ بندے کہاں ہیں جنہیں زہیب کو قتل کیا ہے؟ نینا نے یہ کہتے ہوئے پسٹل اس کی کن پٹی پر رکھ دیا۔ اگرچہ ارمان خان کو گمان نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے حوصلہ رکھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے سامنے کون ہو سکتی ہے۔ وہ چند لمحے رکا اور پھر سرسراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، گولی؟ ہاں گولی، بتاؤ کون ہے وہ؟ میرے ساتھ ہیں، اس نے ہلکے سے کہا۔ قربانی دو گے ان کی؟ اگر مجھے چھوڑ دو، اس نے ایک دم سے ڈیل کر لی۔ ٹھیک ہے، زندہ چھوڑ دوں گی، اور اگر تم نے غلط بندوں کو مروا دیا تو سمجھو پھر نہیں بخشوں گی، نینا نے سرد لہجے میں کہا۔ ڈن، وہ تیزی سے مگر ہلکے سے لہجے میں بولا۔ پھر اس نے اپنے بندوں کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں کہا، ہتھیار پھینک کر پاس آ جاؤ۔ ان سب نے پہلے تو ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر اپنے اپنے ہتھیار کار میں پھینک کر آگے آ گئے۔ وہ 8 تھے۔ ارمان خان نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، تم میں سے زہیب کو مارنے کے لیے کون کون گئے تھے؟ خیر تو ہے خان جی، ان میں سے ایک نے پوچھا۔ خیر ہی ہے، بولو، اس نے کہا۔ ہم 4 گئے تھے، اسی نے جواب دیا تو ارمان خان نے باقی کو پیچھے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ پیچھے ہٹ گئے تو نینا نے ان سے پوچھا، پیچھے والے چاروں اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لو اور یہ سمجھ لو جس نے بھی ہاتھ نیچے کیے مارا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے آگے آنے والوں سے پوچھا، کیسے کیا تھا قتل؟ بڑے خان کا حکم تھا، ہم 1 ہفتے سے اس کی راکھی کر رہے تھے، اس دوران وہ ہمارے ہتھے چڑھ گیا، ہم نے سیدھے سیدھے اسے مار دیا، اس نے بڑے اکڑے لہجے میں جواب دیا، جسے ایک بار تو نینا کے دماغ کو چڑھی، لیکن خود پر قابو پا کر ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے پاس جا کر پوچھا، مطلب تمہاری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی؟ نہیں، میری ذاتی نہیں، لیکن جو بھی خان صاحب کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا وہ زندہ نہیں رہے گا، اس نے نینا کی طرف دیکھ کر کہا تو نینا نے بڑے اطمینان سے پسٹل نکالا اور اس کے ماتھے پر رکھ کر بولی، اور جس نے بھی گولی کے بارے میں غلط سوچا وہ اسی سوچ کو ختم کرنے بیجے میں اتر جاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹریگر دبا دیا، اس کی بھیانک چیخ سنائی دی اور الٹ کر پیچھے جا گرا، پھر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسی لمحے ایک بندہ نینا پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ شعیب نے اس پر فائر کر دی، وہ وہیں گر گیا۔ تم زہیب کو مارو گے اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں؟ شعیب نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا تو نینا بولی،
سن لو، یہ جو تمہارا خان ہے اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے میرے ساتھ تم لوگوں کی موت کا سودا کیا ہے۔ میں اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔